مشرقی یروشلم کے فلسطینی اسکولوں نے اسرائیل کی یروشلم میونسپلٹی کی طرف سے فلسطینی نصابی کتابوں میں ترمیم کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینی اسکولوں میں اسرائیلی نصاب متعارف کرانے کی کوشش کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ آج پیر کی صبح سینکڑوں اسکولوں نے اسکول کے گیٹ نہیں کھولے۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں اسکولی طلباء کے والدین کی طرف سے پچھلے چند ہفتوں سے اسرائیل کی طرف سے مسلط کردہ نصابی کتاب کو پڑھانے کی مخالفت شدت سے کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز ایک مشترکہ پریس ریلیز میں متحدہ والدین کی کمیٹی اور یروشلم میں فلسطینی قومی اور اسلامی فورسز نے مکمل ہڑتال کی کال دی تھی اور بین الاقوامی اداروں سے فلسطینی تعلیم کے تحفظ کے لیے قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صحافیوں اور رہائشیوں نے خالی کلاس رومز اور بند اسکولوں کی درجنوں تصاویر شیئر کی ہیں۔ امریکہ کی جیل میں قید سینئر طالبان رہنما بشیر نورزئی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ امریکی جیل سے رہائی کے بعد سینئر طالبان رہنما حاجی بشیر نورزئی کابل پہنچ گئے، جہاں ان کا استقبال کیا گیا۔ افغان وزیر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ طالبان رہنما کی رہائی کے بدلے میں امریکی انجینئر مارک فریڈرچس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ قطر میں موجود طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اپنے بیان میں محمد نعیم نے تصدیق کی ہے کہ حاجی بشیر نورزئی کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ کابل پہنچے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق سینئر طالبان رہنما بشیر نورزئی امریکی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے، تاہم وہ گوانتانامو بے جیل میں قید نہیں تھے۔ یو امریکائی تبع مارک فریرچ دا هم په افغانستان کې بندي او بیا له امریکایانو سره ډېر اوږده مذاکرات ورباندې وشو۔ نن سهار 10 بجې د کابل په هوایي ډګر کې هغه امریکایي تبع امریکایي هیئت ته وسپارل شو او جناب حاجي صاحب بشر د افغانستان اسلامی امارت ته وسپارل شو۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق پاکستانی وزیر اعظم